محمد سید الکونین والثقلین۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو تمام سلاسل کے بزرگوں کا جو شجرہ ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ، ان تینوں سلاسل کے بزرگ اور سرخیل جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی سرخیل اور سربراہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ اور قادریہ اور سہروردیہ یہ تینوں دراصل میں ایک ہی سلسلہ رہا، لیکن اس میں جب بھی کوئی تجدید ہوا ہے تو اس تجدید کی وجہ سے جس شخص نے اس میں تجدید فرمائی ہے ان کے نام سے یہ ریلیٹڈ ہوا ہے۔ اس سلسلے کو ابتدا میں سلسلہ علویہ کہا جاتا تھا، اور ان کی اسباق کی تدوین پھر بزرگوں نے فرمایا، جیسے اب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مبارک نے سلسلہ عالیہ جو علویہ تھا اس میں تجدید فرمائی، اس میں اسباق کو باقاعدہ بطور سبق پڑھایا گیا، اور باقاعدہ ان کے لیے اسباق ترتیب دی گئی، مراقبات ترتیب دی گئی اور تعداد بتایا گیا۔ تو چونکہ آپ نے اس سلسلے میں تجدید فرمائی تھی، نیا ٹرین دیا تھا، تو پھر آپ کے نام سے ہی یہ سلسلہ مشہور ہوا کہ یہ سلسلہ سہروردیہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک نے اسی سلسلہ علویہ میں تجدید فرمائی، آپ نے اس میں سے علوم و معارف فرمائے، آپ نے اسباق کی تدوین فرمائی، آپ نے مراقبے کو مختصر فرمایا اور مراقبے کو کسی اور طریقے سے بنایا۔ تو چونکہ آپ نے اس میں تجدید فرمائی تھی، اسی لیے اس سلسلے کا نام پڑ گیا سلسلہ عالیہ قادریہ۔ اور جب یہ سلسلہ حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی تک پہنچا، تو سیدنا شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا لوگ جو ہے وہ اتنی طویل وظائف اور ورد نہیں پڑھ سکتے، آپ نے اس سلسلے کو مختصر فرمایا، 9 اسباق کی بجائے آپ نے 4 سبق رکھے ہیں، تو فلہٰذا اس سلسلے کا نام پڑ گیا سلسلہ عالیہ چشتیہ۔ یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی سلسلہ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے منقول تھا تو پھر کیا ضرورت پیش آئی اس میں سے بہت ساری تجدید کی؟ تو مشائخ نے جواب دیا ہوا ہے، فرماتے ہیں ہر چیز میں جتنی افکار اور سوچیں مل جاتی ہے تو اس چیز کو مزید نکھار دیتی ہے۔ مثلا مثال بیان فرمائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی اس علوم و معارف کی، اور مثال ایک فرمائی ہے حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے نحو، علم نحو کی۔ آپ فرماتے ہیں علم نحو جو ہے وہ سبوئی کے وقت میں جو علم نحو کی بنیاد گزار بندہ ہے، جنہوں نے علم نحو کو بنائے سبوئی، تو سبوئی کے زمانے میں چند صیغے موجود تھے، وہاں پر ماضی تھا، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جہد، نفی، امر، نہی، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، یہ صیغے موجود تھے اور کچھ اعرابات لگائے گئے تھے بس۔ لیکن جتنے زمانہ گزرتا گیا لوگوں نے اس میں سے اپنی سوچیں، اپنی فکریں ملحق کرتے گئے اور اسی چیز کو نکھارا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو علم نحو ہے وہ کتنا وسیع اور کتنی طویل کتابوں پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی سلسلے میں بھی ترویج اور تجدید کا کام کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی اپنے خاص بندے کو کسی خاص مقصد کے لیے منتخب فرما دیتا ہے اور وہ اس سلسلے میں تجدید فرماتا رہتا ہے۔ کئی مثالیں ایسے موجود ہیں۔ اب ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک مثال یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ پورے کا پورا سلسلہ جو ہے وہ 7 قدم ہے، یعنی 5 عالم امر کے لطائف ہے اور 2 عالم خلق کے لطائف ہے۔ لیکن آپ کی فرزند ارجمن حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں ہماری پوری کا پورا سلسلہ جو ہے وہ 2 قدم ہے۔ آپ ایک سبق دیا کرتے ہوتے تھے لطیفہ قلب میں اور ایک سبق پھر دیا کرتے ہوتے تھے لطیفہ نفسی میں، لیکن کمال یہ تھا آپ نے ان تمام اسباق کا انکار نہیں فرمایا، لیکن آپ میں کمال اتنا تھا کہ آپ جب لطیفہ قلب کو توجہ فرماتے تو بقیہ تمام لطائف بھی ذاکر ہو جاتے، اس لیے کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ دوسرے سبق میں انگلی رکھتے،
تیسرے پر انگلی رکھتے، آپ ایک لطیف قلب پر انگلی رکھتے تو چاروں بقیہ لطائف بھی ذاکر ہو جاتے۔ اسی طرح جب آپ لطیف نفسی میں اپنی انگلی رکھتے، وہاں توجہ فرماتے، تو قالبی بھی ساتھ خود بخود ذاکر ہو جاتا۔ اسے کہتے ہیں تجدید کا کام، اس میں تجدید ہوتا ہے، ہر چیز میں ایسے تجدید موجود ہے۔ جیسے کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر پر اذان نہیں تھی، تو آج کل لاؤڈ سپیکر پر اذان ہے، اس میں تجدید ہے۔ ہر وہ چیز جو دین کی اصل کو نہ بگاڑے، مسخہ نہ کرے، وہ چیز جو ہے، اور دین کی ترویج و اشاعت اور دین کے پالش اور اس کی جلا اور دین کی چمک برقرار رکھے، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر فاسد نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں درس پڑھایا جاتا تھا، حضور کے زمانے میں درس پڑھایا جاتا تھا، اور ہمارے زمانے میں بھی درس پڑھائی جاتی ہے۔ حضور کے زمانے میں جو درس ہوتا تھا اس میں کسی کتاب کی احتیاج نہیں تھی، صحابہ کرام سنتے ہوتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن آج کل ہم باقاعدہ درس کی کلاسیں دیتے ہیں، اور کلاسوں کے ساتھ ساتھ ہم کتابیں لیتے ہیں، کتابوں سے ہم حوالے نکالتے ہیں، اور پھر اپنی شاگردوں کو باقاعدہ علم صرف اور علم نحو اور علم عقائد و علم فقہ اور علم صرف اور تمام علوم ہم سکھاتے ہیں، جبکہ اس حضور کے زمانے میں یہ کچھ نہیں تھا۔ اب اگر کوئی بندہ اعتراض کر لے کہ بھئی یہ علوم سارے باطل اسی لیے ہے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تو ہم اسے جواب دے دیں کہ یہ افکار کی تلاحق کی وجہ سے فکریں ساری مل گئی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے اس اصل چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ تو اسی لیے یہ سلاسل جو تھے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بعد جب اس میں تجدید کا کام ہوا، یہ ہمارے فائدے کے لیے اور دین کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے، اسی لیے اس تجدید پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔